اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے. جیسے آپ نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی عرب کو نظر بد سے بچائے. وہ ایک ملک ہے جہاں پر آج بھی امن ہے کیونکہ وہاں اسلام ہے. وہاں اسلام ہے. جس شکل میں بھی ہے وہاں پر اسلام ہے. جیسے بھی ہے وہاں پر اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. پورے ایک سال میں اس ملک میں جتنے بھی جرائم ہو سکتے ہوں گے یورپ اور امریکہ میں 1 گھنٹے کے اندر اتنے جرائم ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا امن ہے دیکھیے اسلام کے نظام میں, اسلام کے قانون میں, اسلام کے عدل میں. ایک سال میں سعودی عرب کے پورے جرائم کو جمع کر دیا جائے. یورپ اور امریکہ میں 1 گھنٹے میں اتنے جرائم ہوتے ہیں. اب پتا کہاں پر ہے؟ ہماری زمین پر نہیں. ہم اسلام میں امن ہے, اسلام میں امن ہے. یہود, نصارہ, مجوس اور مشرک یہ روئے زمین پر آج فساد کو وبا کیے ہوئے ہیں. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ چند مثالیں ہمارے سامنے بیان فرماتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 72. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا. دیکھو وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے, مال میں تم سے زیادہ تھے, اولاد میں تم سے زیادہ تھے. وہ بہت طاقت والے تھے. جن طاقتور لوگوں کی قرآن مجید میں مثال دے دی گئی قیامت تک اب ویسی قوم پیدا ہونے والی نہیں ہوئی. آپ اور ثمود کی طرح طاقتور روئے زمین میں قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا. قیامت تک کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا آج اور ثمود جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا سورہ فجر کے اندر کہ لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسی قوم شہروں میں ان کی مماثلت کی پھر پیدا نہیں کی گئی. بڑے بڑے لمبے لمبے خبیر الجثہ طاقتور. آج آدمی ایک پتھر کو اٹھانے کے لیے طاقت سے محروم ہو جاتا تھا. بہت مدد ہے مشینیں لاؤ. آج تو مشینوں کا دور ہے. آج تو مشینوں کا دور. ہم پرانی عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اتنے بڑے پتھر کو کس طریقے سے لگایا گیا. کئی سیاح آتے ہیں مکہ مسجد کے کمانوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ ایک چٹان کو کس مشین سے نصب کیا گیا تھا. وہ تو اتنے طاقتور کہ ایک پہاڑ میں اپنا گھر تلاش کیا کرتے تھے. لم یخلق مثلها فی البلاد. اس کے معنی کیا ویسی قومیں پھر پیدا نہیں ہوں گی. آج ہم 25 کلو کا تھیلا اٹھانے کی قوت نہیں رہتی. وہ 25 اٹھانے کے لیے یا تو مشین کی ضرورت ہے یا تو آدمی کی ضرورت ہے. تو ایک تعاون کرتے ہیں ہمارا. ایک کنٹل کا کوئی پہلوان بھی آدمی اٹھا سکتا ہے اپنی پیٹھ کے اوپر. لیکن وہ تو ایسے تھے ہزاروں کلو وزن کی عمارتیں بنا دیا. قیامت تک اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. وہ تو اتنے طاقتور تھے. اس کے معنی کیا ہے اب ایسی قوم پیدا نہیں ہوگی. ان لوگوں نے مال پر اولاد پر بہت اترایا تھا. جب اللہ کی گرفت آ گئی تو اللہ نے ان کی مثال کیسے پیش کر دیا قرآن میں. کأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں. کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ پوروں کو اللہ نے ہلاک, پوروں کو ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. کھجور کا تنا چھوٹا نہیں ہوتا. 6 فٹ 4 فٹ 5 فٹ کافی لمبا ہوتا ہے, کافی مضبوط ہوتا ہے. اللہ کی پکڑ آئی تو ایسے بڑے بڑوں کو پچھاڑ لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کے مقابلے میں کسی کی قوت ہرگز نہیں ہو سکتی. پھر انسان اپنی ان قوتوں پر اعتبار کیوں کرے. کیا بولتے ہیں معلوم میرے پیچھے کتنے بھائی ہیں کتاب غریب اور اس کو کیا معلوم آپ کے پاس اتنی طاقت ہے. آج ہمارے پاس دیکھیے ہماری بھی جہالت کا اندازہ کیجیے. آج ہمارے پاس آپس کے جھگڑوں کے اندر انہیں چیزوں کی ہم لوگ مثال لیتے ہیں. ارے نہیں وہ قبیلے کے نام پہ لوگ کو جاؤ قبیلے کے لوگ بہت ہے بھائی. پورے عالم میں ڈرا رہے کس سے اولاد کو ڈرا رہے ہو کہ اولاد اسی لیے ہے. اولاد اسی لیے نہیں وہ سامنے کا اس کا گروپ بہت بڑا ہے. آج ہمارے پاس یہ تو چل رہا ہے شہر میں. یہی تو چل رہا ہے ہمارے پاس پورے شہر
انبیاء علیہم نے اولاد مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، گن گنا کر دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، بڑھاپے میں اللہ نے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمایا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، کیوں؟ تاکہ دین کو قائم رکھا جا سکے۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگی، کیا حوالہ دیا؟ یا رسولی و یا رسول یعقوب، اے اللہ آل یعقوب کے دین کی حفاظت کے لیے ایک بیٹا دے دے۔ اللہ نے یہی عطا فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، دعا کیا کہ اللہ سے وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ متقیوں کی امامت کے لیے مجھ کو اولاد دے دے۔ اللہ 11 بیٹے دے دیا، اولاد اس لیے دین قائم کرنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، زوراوری کے لیے۔ کبھی کبھی آدمی بولتا ہے دیکھیے ہمارے ساتھ، ارے نہیں بھائی سامنے والا بہت ظلم کرا، میرا بیٹا نہیں ہو تو ظلم کرا، اگر میرا بیٹا ہوتا تو دیکھ لیتا تھا۔ کیا فساد کے لیے بیٹے کو پیدا کیا ہو؟ یہ تو نقطۂ نظر ہے کافروں کا، یہ تو نقطۂ نظر ہے کافروں کا۔ ہر دور میں مسلمان اقلیت میں تھے، اقلیت بھی میں رہیں گے، دیندار کبھی اکثریت میں نہیں تھے، اقلیت بھی میں رہیں گے، لیکن اللہ یہ دین کو خالص کر کے بتائے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ جب 7% میں حکمران تھے، جب 15% میں حکمران تھے، تعداد کی گنتی پر آ گئے، روئے زمین پر 30% ہے تو حکومت سے محروم ہے۔ حکومت سے اللہ کیوں؟ وہ تعداد ہم کو مقصود نہیں ہے، دین کی تعداد ہم کو مقصود ہے۔ دین چاہیے، استحکام چاہیے، توحید چاہیے، تو مولانا حاضرین کبھی بھی اپنی طاقت پر زور آوری ہرگز نہ کرو۔ جیسے ہم بولتے ہیں بھائی ہمیں بڑا پہلوان آتی ہے، پہلوان کون ہے شریف؟ پہلوان کون ہے شریف؟ اپنے حضرت علی بیان فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو زور آوری کرتا ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو رکھتا ہے۔ پہلوان کو غصے پر قابو رکھنے والا، شیطان کو دور بھگانے والا، ایسا پہلوان چاہیے ہم۔ زور آوری کرنے والا، نسلوں میں جانے والا یا پھر لوگوں کو ڈرانے والا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے یہ بازو ہے، میرے پاس طاقت بہت ہے، اپنی طاقت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجیے، مظلوم لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کیجیے، یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن فساد کے لیے استعمال ہرگز نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 66، ایک آدمی گزرا جس کو کہا جاتا ہے ہارون، بہت پیسے والا تھا، اور پیسے والا کیسے؟ روئے زمین پر ہارون کی مثال آپ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ روئے زمین پر ہارون کی مثال کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے شہر میں پیسے والا کون ہے تو میں بولنے والے تو پیدا ہو جاتے، پوری دنیا میں پیسے والے کون ہیں؟ بہت پیدا ہو جاتے۔ قرآن میں اللہ نے بہت بڑے دولت مند کی مثال بیان کی، جس کو کیا کہا گیا؟ ہارون، پیسے کا زور بہت تھا۔ آپ اس کا پیسہ، اس کی جو تجوریاں تھیں، وہ تجوریوں کی کیفیت جو بتائی گئی، 40 اونٹوں پر تجوریوں کی چابی لائی جاتی تھی، یعنی 40 اونٹ رکھے ہوئے تھے تجوریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے، خالی کنجیوں کا خزانے کتنے جاؤں گے ذرا، اتنا بڑا معاملہ تھا۔ اس کو بھی بڑا زور آیا، اس نے بھی زمین پر فساد کیا اپنے مال کی بنیاد پر، تو کیا کرا؟ اللہ اکبر، علم کا پورا بھرم ہو گیا۔ کیا کریں، آج میں جو دولت کروایا ہوں یہ رب کوئی بھی عطا نہیں کیا، یہ تو میں میرے علم کی وجہ سے کمایا ہوں۔ کیا کہا؟ میرے علم کی وجہ سے میں نے دولت کو کمایا ہے، یہ بڑا غرور اس کو تھا۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ پیسے والے تھے، اس سے زیادہ اولاد والے تھے، کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا؟
دیکھیے آپ کیا سوال تھا؟ من اشد منا قوة، ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے؟ کتنا بڑا سوال تھا ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کہ کیا وہ نہیں جانتے ان الله الذي خلقهم، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا فرمایا وہ سب طاقتور ہے، وہ تو سب سے بڑا طاقتور ہے، تو اس نے ان کو پیدا فرمایا. کیا اللہ کا مقابلہ کرو گے؟ تو دیکھیں پہلا سوال من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ آج دنیا کا یہی سوال ہے. ہر سپر پاور ملک کا یہی سوال ہے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ اکبر. مسلمان خوش ہوں کیوں؟ سب سے بڑا طاقتور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ. جنگ احد چل رہی تھی، احد میں صحابہ نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا، نیچے آ گئے. کافی لوگ پیچھے سے حملہ آور ہو گئے. ابو سفیان بھی اس میں تھے، وہ اوپر کھڑے، حضرت عمر نیچے کھڑے تھے. اوپر سے کھڑے ہو کر ابو سفیان نے جملہ کہا کہ لنل عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں سنو، آج کے دن ہمارا معبود عزا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ سوال کیا ہے؟ حضرت عمر پتھر اٹھائے، ابو سفیان کی طرف پھینک کر نعرے کہنے لگے اللہ مولانا ولا مولانا، یہ اللہ ہمارا کارساز مولا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرح کون ہے بتاؤ؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے بس. ہمارے پاس صرف اللہ ہے. جب جس کے ساتھ اللہ ہو، جس سے اللہ راضی ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو توبہ کرے گا؟ آج ڈرا ہے لوگ ڈراتے ہیں. نہیں، ڈرنے کی بات ہی نہیں. اگر ہم اللہ والے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آج پوری دنیا میں زوراوری ہے نیوکلیئر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلائے گا کون؟ پوری دولت حکومتوں کی جا رہی ہے اور نیوکلیئر میڈیسن پہ. لیکن آپ اخبار پڑھیے، یورپ ایک طرف سے لگا ہوا ہے، امریکہ ایک طرف سے لگا ہوا ہے، ایشیا میں چائنا ایک طرف سے لگا ہوا ہے، رشیا تھا اللہ نے تحت کر دیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ عجیب و غریب طاقت کی دور ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ چلائے گا کون؟ چلانے والا بھی بنا، نہیں چلانے والا بھی بنا، چلائے گا کون؟ پھر یہ مسابقہ ہے کس جنم کی. بھائی میرے پاس بھی ہتھیار ہے، آپ کا بھی ہتھیار ہے، چلانا تو ہے. اتنی حوصلہ نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ چلائے. کیوں؟ پہلے اپنی محفوظ طریقے سے دیکھا. ایسی چیز پیدا کیوں کیا بھائی جس سے کنٹرول کرے پاس نہیں. آپ دیکھیں ابھی جاپان کے اندر ایک مسئلہ آیا تھا ریئیکٹر کا، پوری دنیا میں معاملہ بنایا. کیوں؟ جس کو خود اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا تھا. آج انسانیت نے اپنی ہلاکت کے